المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. تاریخ ابن خلدون، امام ابن خلدون کی تاریخ کی ایک بہت معتبر کتاب ہے. اس کے مقدمے میں ایک واقعہ لکھا ہے. امام ابن خلدون بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں عبد الرحمن نامی ایک شخص اپنی شادی کے کچھ مہینوں کے بعد جہاد پر چلا گیا اور جانے سے پہلے کچھ رقم اس نے اپنی بیوی کو دی اور کہا کہ اس کو کسی اچھی جگہ پر خرچ کر لینا، میں جہاد پر جا رہا ہوں، ممکن ہے کہ میں شہید ہو جاؤں، واپس نہ آ سکوں. عبد الرحمن کو جہاد میں تقریباً 26-27 سال لگ گئے. ایک علاقے سے دوسرے علاقے، دوسرے سے تیسرے علاقے میں وہ جہاد کرتا رہا. اللہ رب العالمین نے اس کے جانے کے بعد پیچھے اس کو ایک بیٹا دیا. اب بیٹا 26 سال کا ہو چکا ہے اور بیٹے نے باپ کو دیکھا نہیں ہے. ماں نے اس کو یہ بتایا کہ تمہاری پیدائش سے پہلے تمہارے والد جہاد پر گئے تھے اور اب ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ شہید ہو گئے ہیں. بچہ جوان ہو چکا ہے، بڑا ہو چکا ہے، لیکن جب 26-27 سال کے بعد عبد الرحمن غازی بن کر دوبارہ مدینہ تشریف لائے تو اندازے سے اپنے گھر کو پہچان کر انہوں نے اپنے گھر کا دروازہ بجایا. جب دروازہ بجایا تو دروازہ کھولنے والا ان کا اپنا بیٹا تھا، اس کا نام تھا ربیعہ. باپ اور بیٹے نے اپنی زندگی میں کبھی ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا، نہ وہ پہچانتے تھے، اور بیٹا یہ سمجھتا تھا کہ میرے والد شہید ہو چکے ہیں. عبد الرحمن نے دروازہ بجانے کے بعد اپنے بیٹے سے گفتگو کی اور اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ یہ گھر میرا ہے. تو ربیعہ نے کہا یہ آپ کا گھر کیسے ہوا؟ میری تو پیدائش مدینہ کی ہے، میں مدینہ میں رہا ہوں، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری نوجوانی مدینہ کی ہے. میں نے آپ کو زندگی میں پہلی بار مدینہ میں دیکھا ہے اور آپ میرے گھر کے لیے کہتے ہیں یہ گھر میرا ہے. ان میں تکرار ہوئی باپ اور بیٹے میں. ماں نے اندر سنا کہ میرا بیٹا دروازے پر گیا، کس سے جھگڑ رہا ہے. جب وہ دروازے پر گئی، بیٹے کی آواز کے ساتھ اس نے اپنے شوہر کی آواز کو پہچانا کہ تو میرے شوہر کی آواز لگتی ہے. اس نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا، اس نے اپنے شوہر کو پہچان لیا. اپنے بیٹے کو کہا ربیعہ یہ تمہارے والد ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اللہ نے ان کو غازی بنا دیا. اب باپ گھر میں داخل ہوا، حال احوال ہوا، بیٹے کو دیکھا، بڑا خوش ہوا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا، کڑیل جوان ہو چکا ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہا جاتے ہوئے جو تمہیں رقم دے کر گیا تھا اس کو کہاں خرچ کیا؟ بیوی نے کہا میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک ایک پائی کا حساب دیتی ہوں. اتنا لمبا طویل سفر آپ کر کے آئے ہیں، جہاد میں رہے ہیں، آپ تازہ دم ہو جائیں. شوہر نے کچھ دیر گزاری، غسل کیا، نہایا، کپڑے تبدیل کیے، پھر اپنی بیوی سے سوال کیا. بیوی نے کہا آپ کھانا کھائیں، میں آپ کو بتاتی ہوں رقم کو کہاں خرچ کیا. اتنی دیر میں نماز کا وقت ہو گیا. نماز کے لیے بیٹا ربیعہ نماز کے لیے چلا گیا. پھر عبد الرحمن نے اپنی بیوی سے رقم کا سوال کیا. بیوی نے کہا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، بیٹا جا چکا ہے، اب نماز کے لیے جائیں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. اب جب یہ نماز کے لیے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی ہے. اس وقت کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے امام ہیں. مسجد بھر چکی ہے نمازیوں سے. عبد الرحمن کو بہت پیچھے جگہ ملی ہے. ہماری طرح کے لوگ نہیں تھے کہ صرف جمعے کی نماز پڑھتے تھے، عام نمازوں میں مسجدیں بھر جاتی تھیں. اس کو بہت پیچھے جگہ ملی. پھر اس نے محسوس کیا کہ نماز کے بعد کسی بندے نے دف دیا. اس نے پہچانا نہیں کہ کون ہے، بہت دور اس کو جگہ ملی.
درس بہت اچھا ہوا. اس نے اپنے ایک برابر والے سے پوچھا یہ کون ہے درس دینے والا اور کیا امام مالک یہاں پر موجود ہیں؟ اس نے کہا ہاں امام مالک موجود ہیں لیکن امام مالک کی موجودگی میں ان کا ایک شاگرد ہے, اس کو اس بات کی توفیق ہے کہ امام مالک کی موجودگی میں وہ درس دیتا ہے, منبر پر بیٹھتا ہے. اس کا نام ربیہ ہے. پھر بھی اس نے پہچانا نہیں کہ ربیہ کیا وہ میرا ہی بیٹا ہے. پھر پروگرام کے بعد گھر آ کر اپنی بیوی سے سوال کیا. بیوی نے اس سے پوچھا آپ نے نماز کے بعد درس سنا, درس قرآن سماعت فرمایا؟ اس نے کہا ہاں, ایک نوجوان امام مالک کی موجودگی میں درس دیتا ہے, کتنی فضیلت کی بات ہے. بیوی نے کہا وہ ربیہ تمہارا بیٹا ہے, پورے مدینہ کے اندر تمہارے بیٹے کو یہ شرف حاصل ہے کہ امام مالک اپنی موجودگی میں اس کو منبر پر بٹھاتے ہیں, اور تم بار بار سوال کر رہے ہو کہ اپنے پیسے کہاں خرچ کیے. تو میں تم کو بتاتی ہوں میں نے اپنے بیٹے کی تعلیم اور تربیت کے لیے ساری رقم کو خرچ کر دیا, اور آج اس کو میں نے اس قابل بنا دیا ہے کہ دنیا میں بھی ہمارے نام کو اونچا کر رہا ہے, ہمارے مرنے کے بعد بھی جب یہ عمل کرے گا ہمارے کام آئے گا. میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں, ہمارے آج حالات یہ ہیں ہم بچوں کے اوپر جو پیسے خرچ کر رہے ہیں اسکولوں کی تعلیم کے لیے, لوگ کہتے ہیں یہ لاٹری ہے, یہ میں نے لاٹری ڈالی ہے, میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں گا, انجینئر بناؤں گا, اگر میں نے 20 لاکھ خرچ بھی کر دیے میرا بیٹا 2, 4, 5 کروڑ اس کو کما کر ریٹرن کرے گا. ہمارے اسلاف نے اپنی دولت کو اس لیے خرچ کیا کہ میرا بچہ مجھے جنت میں لے جائے, اور ہم اپنے بیٹے پر آج دنیا کی دولت, دنیا کی تعلیم کے لیے اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا مجھے دنیا کما کر دے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان, جب انسان فوت ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, انقطع عملہ, اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, الا ثلاث, مگر 3 کام ایسے ہیں جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ آج بڑے پیکیج آئے ہوئے ہیں, یو فون کا پیکیج, زون کا پیکیج. پیکیج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑے پیسوں میں زیادہ فائدہ لینا. پھر اللہ رب العالمین نے ایک پیکیج دیا کہ مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے. 3 کام ایسے ہیں, آپ نے فرمایا صدقۃ جاریہ, پہلا کام انسان اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام کر کے جائے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. اس نے کوئی مسجد بنوائی, مدرسہ بنوایا, کنواں لگوایا, نلکا لگوایا, پانی کی موٹر کہیں پر لگوائی, مسجد میں قرآن شریف رکھوا دیے, مسجد میں پنکھے لگوائے, کوئی ایسا کام کیا, لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے, یہ بندہ مر جائے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. آپ نے فرمایا او علم ينتفع به, دوسرا نیک علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. مجھ سے پہلے ابو نافع بھائی نے نصیحت کی, اس سے پہلے سائیں قاسم علی شاہ راشدی صاحب نے نصیحت کی. اگر ان کی نصیحت پر جو لوگ عمل کریں گے, جو بیان کرنے کے لیے آئے گا اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا. اگر آگے آپ بھی لوگوں کو بیان کریں گے ان سب کا ثواب بھی ان کو ملتا رہے گا, آپ کو بھی ملتا رہے گا. یہ نیک علم ہے جس کو پھیلانا ہے. اور تیسری چیز آپ نے فرمائی ولد صالح یدعو لہ, اور نیک اولاد جب بھی نیک عمل کرے گی والدین کو ثواب ملے گا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آج ہم جب اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں کہ یہ دعا مانگیں کہ اللہ رب العالمین مجھے نیک اولاد دے؟ یہ تو اسلوب ہے, یہ تو طریقہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو گئی ہے, بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن اللہ سے مایوس نہیں ہیں. لیکن دعا کیا مانگتے ہیں؟ ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرمانا. بیٹا مانگو منع نہیں ہے, بیٹی مانگو منع نہیں ہے, لیکن ایک اضافہ کرو, اللہ بیٹا دے تو نیک دینا, بیٹی دے تب بھی نیک دینا. ربی حبلی من الصالحین. پھر اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں بیٹا دے دیا. اسماعیل علیہ السلام مل گئے. اگر بیٹا پیدا ہو گیا ہے تب بھی اس کے لیے دعا مانگنا چھوڑنا نہیں ہے. پھر کیا دعا مانگی ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے. ربنا وتقبل دعا, اے ہمارے رب ہماری دعا کو قبول کر لے. جب اولاد ہو گئی ہے تب بھی اس کو نیک بنانے کی دعا, اس کے لیے کوشش کرنا. آج ہمارے حالات
بچوں کے حوالے سے انتہائی خراب ہے. اولاد تھوڑی جوان ہوتی ہے، غلط کاموں میں لگ جاتی ہے. ہم 4 آدمیوں کے درمیان بیٹھ کر کہتے ہیں صحیح اولاد بڑی سرکش ہو گئی ہے، بات ہی نہیں مانتی ہے. یہ بات یاد رکھیں، جب کسی پودے کو زمین پر لگایا جائے، جب پودا بڑھ رہا ہو، اس پودے کی ٹہنی کو جو ابھی تازہ ہے آپ کسی دھاگے کے ساتھ باندھ دیں. جس طرح لوگ گھروں میں بیل لگاتے ہیں، جہاں پر دھاگا جائے گا وہاں پر اس کی بیل جائے گی، کیونکہ اب اس کی ٹہنی نرم ہے. لیکن جو درخت بن چکا ہے، بڑا درخت ہو چکا ہے، اس کے تنے کے ساتھ آپ ٹیئر گارڈر بھی باندھ دیں گے وہ ٹیڑھا نہیں ہوگا. جب بچہ چھوٹا تھا ہم نے اس کو اتنا لاڈ پیار دیا، لاڈ پیار دو. کہا جاتا ہے کہ سونے کا نوالا کھلاؤ، شیر کی نگاہ سے دیکھو. اس کے لاڈ بھی اٹھاؤ، اس کے نخرے بھی اٹھاؤ، لیکن اس کی غلط بات کو برداشت نہیں کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک نواسے حسن یا حسین رضی اللہ عنہما میں سے کسی ایک کے ساتھ بازار سے جا رہے ہیں. نواسے کی عمر 3 سال یا 4 سال، چھوٹا بچہ ہے، آپ کا نواسا ہے. زمین پر ایک کھجور کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، نواسا اٹھا کر اس کو منہ میں ڈال لیتا ہے. پیارے پیغمبر نے یہ دیکھا کہ میرے نواسے نے کھجور کا ٹکڑا منہ میں ڈال لیا ہے. آپ نے اس کو کہا تھو تھو اس کو پھینکو. ہو سکتا ہے صدقے کی کھجور ہو، صدقہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. لیکن اللہ کے رسول اپنے نواسے کی تربیت یہ کر رہے ہیں کہ کوئی زمین پر گری ہوئی چیز ہو تم نے اٹھا کر کھانی نہیں ہے، صدقہ ہم نہیں کھاتے، کیا پتہ صدقے کی ہو. ہمارا بچہ کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے. بھئی جھوٹ کیوں نہیں بولے گا؟ ہم نے اس کو سکھایا ہے جھوٹ. میں گھر میں موجود ہوں، دروازے پر میرا دوست آتا ہے اور میرا دل نہیں چاہ رہا اس سے ملاقات کرنے کو. میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں بیٹا دروازے پر جاؤ دیکھو کون ہے. میرا پوچھے تو کہتے نا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. بچہ کہتا ہے میں اسکول میں گیا، اسکول میں مجھے حدیث پڑھائی علیکم بالصدق، سچائی کو اختیار کرو. مجھے مدرسے میں ایک حدیث پڑھائی ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو. ابھی ابو مجھے کہہ رہے ہیں گھر پہ بیٹھے ہیں، ابو کہہ رہے ہیں کہ میرے دوست کو کہنا ابو گھر پہ نہیں ہے. میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ اور ابو نے مدرسے بھیجا، ابو نے اسکول بھیجا، ابو مجھے کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولو جھوٹ. آپ نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے، جن کو لوگ پیران پیر کہتے ہیں، عراق کے رہنے والے. ان کا ایک بچپن کا بڑا مشہور واقعہ ہے. ان کی والدہ نے ایک سفر میں چھوٹے بچے تھے ان کو ساتھ بھیجا. ان کی قمیض کے اندر والے حصے میں ایک جیب لگائی، اس میں پیسے ڈال دیے اندر، اور کہا کہ جب ضرورت پڑے تو یہاں سے پیسے نکال لینا اور خرچ کرنا. قمیض کے اوپر جیب نہیں تھی، اندر جیب تھی، سلائی تھی، نظر نہیں آتی تھی. وہ قافلہ جا رہا تھا، راستے میں ڈاکو آ گئے، پورے قافلے کو لوٹ لیا. اب اس بچے کی جب تلاشی لی اوپر سے، اس کے کپڑوں میں جیب تھی نہیں، پیسے بھی نہیں تھے. ایک ڈاکو کہنے لگا بھائی ہم تمہاری تلاشی لیتے ہیں، تمہارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، تم اتنے لمبے سفر پہ جا رہے ہو، تمہارے ساتھ کوئی بڑا ہے؟ میرے ساتھ کوئی بڑا تو نہیں ہے. پھر بغیر پیسوں کے اتنا سفر کیسے کر رہے ہو؟ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے پاس پیسے ہیں. کہاں ہیں؟ انہوں نے جیب میں اندر ہاتھ ڈالا، پیسے نکال کے دے دیے. ڈاکو کہنے لگا ہم نے تلاشی لی تھی، پیسے نہیں نکلے، اب تم نے جیب سے نکال کر دے دیے. انہوں نے کہا جب آپ نے تلاشی لی نہیں نکلے تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے پوچھا تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا. میری ماں نے مجھے کہا ہے ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. میری ماں نے مجھے بتایا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور جن پر اللہ کی لعنت ہو وہ جنت میں جائیں گے. اب یہ ڈاکو گیا اپنے سردار کے پاس اور اس بچے کو بھی لے گیا، اور اپنے سردار کو کہا بڑا عجیب واقعہ ہے، ہم نے اس بچے کی تلاشی لی، کوئی رقم نہیں نکلی، جب پوچھا تو اس نے سچ بولا، رقم دے دی. پھر اس بچے نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈاکوؤں کے سردار کو بھی یہ بات بتا دی. ڈاکوؤں کے سردار نے کہا میری پوری زندگی گزر گئی لوگوں کو لوٹنے میں، مجھے کبھی احساس نہیں ہوا. تمہاری ماں نے تمہیں سچ بولنے کا کہا، تم اللہ سے اتنا ڈرتے ہو. میں نے اور میرے پورے قافلے نے توبہ کر لی ہے، سارا مال واپس کر دیا، کہا آج کے بعد ہم یہ گناہ کا کام نہیں کریں گے. یہ بچے تربیت کرتے ہیں، لیکن کب بچوں کی تربیت ہوتی ہے؟
مدرسے میں بچہ جاتا ہے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، اسکول میں جاتا ہے 5 گھنٹے 6 گھنٹے، میں کیا کر رہا ہوں گھر میں؟ بچے کی ماں کیا کر رہی ہے؟ بچے کو مارتے ہیں، بچہ نماز نہیں پڑھتا، بچہ قرآن نہیں پڑھتا۔ کیا بچہ اپنی ماں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے؟ کیا بچہ اپنے باپ کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھتا ہے؟ وہ کیوں قرآن کا قاری بنے؟ وہ کیوں نمازی بنے؟ بچہ اپنے باپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہی نہیں ہے۔ مولانا یوسف کشمیری مدیر جامعہ دراسات الاسلامیہ، شاید آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں، کراچی میں جامعہ دراسات مدرسہ ہے، اس کے مدیر ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے شہر میں تشریف لائے، انہوں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تعلیمی اداروں میں، کالجز میں اور یونیورسٹیز میں کتنا الحاد پھیلایا جا رہا ہے۔ کہنے لگے میرے پاس کل جامعہ دراسات میں ایک بندہ آیا جو جمعہ ہمارے پاس پڑھتا ہے، لیکن اس کے بچے کرسچن اسکول میں پڑھتے تھے، عیسائیوں کے اسکول میں کراچی میں۔ کہتے ہیں اسکول بڑا اچھا تھا اور میں نے سوچا کہ انگریزی پڑھائیں گے، سائنس پڑھائیں گے، باقی اسلامیات وغیرہ میں خود تربیت کر لوں گا۔ وہ کہتے ہیں میرے بچے نے کل ایک عجیب واقعہ سنایا گھر آ کر۔ کہنے لگا ابو ہم گھر اسکول جا رہے تھے، راستے میں ہماری وین خراب ہو گئی، اسکول کی وین۔ ڈرائیور نے کافی کوشش کی، وین اسٹارٹ نہیں ہوئی، تو ڈرائیور نے سارے بچوں کو اتار کر کہا وین کو دھکا لگاؤ۔ بچوں نے وین کو دھکا لگایا، وین اسٹارٹ نہیں ہوئی۔ پھر ڈرائیور نے کہا ایسا کرو تم یا اللہ مدد، اللہ مدد کا نعرہ لگا کے دھکا لگاؤ۔ بچوں نے کہا یا اللہ مدد، وین اسٹارٹ نہیں ہوئی۔ اس نے کہا یوں کہو یا رسول اللہ مدد۔ پھر بچوں نے یا رسول اللہ مدد کہا، وین اسٹارٹ نہیں ہوئی۔ اس نے کہا کہو یا علی مدد۔ لوگ بچوں نے ایسے ہی کیا، وین اسٹارٹ نہیں ہوئی۔ اس نے کہا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہے نا؟ بولے ہاں۔ بولے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا اور ان کو ابھی فوت نہیں کیا، آسمان پر اٹھایا۔ ایسا کرو تم ایک نعرہ لگاؤ یا یسوع مسیح المدد، یہ نعرہ لگاؤ، دھکا لگاؤ۔ جیسے ہی بچوں نے نعرہ لگایا وین اسٹارٹ ہو گئی۔ ان کو کہا جلدی جلدی وین میں بیٹھو، بچے اسکول چلے گئے۔ بچے نے گھر آ کر اپنے باپ کو واقعہ بتایا کہ ابو ہم نے جب عیسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی تو وین اسٹارٹ ہو گئی، اللہ نے مدد نہیں کی، رسول نے مدد نہیں کی، علی نے مدد نہیں کی۔ وہ باپ کہنے لگا میں تو بڑا پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا میں گیا اسکول آج، میں نے کہا یہ آپ بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ جب میں نے زیادہ سختی سے بات کی، انہوں نے کہا زیادہ آپ شور شرابہ نہیں کریں، یہ کرسچن اسکول ہے، یہ ایک مشنری اسکول ہے، جیسی مرضی ہوگی ویسے کریں گے۔ اگر آپ کو زیادہ ہم سے کوئی کمپلین ہے، پہلے تو میرے بچے کو لے جاؤ اور جہاں آپ کو شکایت کرنی ہے کر دو۔ وہ لوگ ان کے اتنے لمبے ہاتھ ہیں، اتنا اوپر مال کھلاتے ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس نے کہا میں نے اپنے بچے کو نکال لیا، لیکن مجھے اب پتا چلا کہ کس طرح بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں سے پڑے ہوئے بچے یونیورسٹی میں جا کر ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ سائنس ہمیں کہتی ہے جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی، جو چیز ہمیں دکھتی نہیں ہے، جس چیز کا وجود ثابت نہیں ہے، اس کو کیسے مانیں گے؟ وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں جب اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے اللہ کو مانے کیوں؟ مسلمانوں کے بچے سوال کیا کر رہے ہیں جب اللہ کو دیکھا نہیں تو اللہ کو کیوں مانے؟ جب بچوں کی اس طرح کی تربیت نہیں ہوئی تو حالات کیا بنے؟ یونیورسٹی کا پہلا سال، دوسرا سال یہ بچے ملحد بنتے گئے، پھر ان کو ماں باپ کی عزت کی فکر نہیں، دین کی فکر نہیں، پھر جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ پوری سیریز کے ساتھ یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر بچے اپنی پسند کے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں۔ ہمارا چھوٹا شہر ہے شہزاد پور، وہاں واقعات ہو رہے ہیں۔ انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے 2 مہینے کے بعد ایک لڑکی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا ہے، لا نکاح الا بولی، کوئی لڑکی اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتی، ساری زندگی زنا کرے گی، بدکاری کرے گی، حرام کے بچے پیدا ہوں گے، اس کو اپنے ماں باپ کی بھی عزت کی فکر نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں انبیاء کرام نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے محمد علیہ السلام کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا؟ اپنے بچوں کو جمع کیا
مرنے کے قریب یعقوب علیہ السلام، 12 بیٹے موجود ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہم جب مرنے لگتے ہیں تو جائیداد کو سامنے رکھتے ہیں، میرا یہ بیٹا تم یہ دکان لے لینا، تم یہ گھر لے لینا، تم یہ زمین لے لینا۔ انبیاء کرام کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو بٹھا کر کہتے ہیں میں جب مر جاؤں گا میرے بعد مشرک تو نہیں ہو جاؤ گے، اللہ کی عبادت چھوڑ تو نہیں دو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ بتاؤ مجھے۔ اور تربیت، جب گھروں میں تربیت ہوتی ہے، گھروں میں تربیت، جب گھروں میں ماحول بنتا ہے، آج چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ راتوں کو ہوٹلیں آباد ہیں، بڑی بڑی عمر کے لوگ ہوٹل پر گاؤں تکیے لگے ہوئے ہیں، رات کو 1 بجا ہوا ہے، 2 بجے ہوئے ہیں، ہوٹل پر بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں، دیر تک جاگتے ہیں۔ پی آئی اے میں سعودی عرب میں ایک بندہ ملازم، بہت اونچی پوسٹ پر، اللہ نے اس کی بیوی کو ہدایت دی، دارالہدا کراچی میں مدرسہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا، اس کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ وہاں جانے لگی، اللہ نے اس کا دل پھیر دیا، اس نے اپنے شوہر کو اسلام پر لگایا۔ آج سے کافی سال پہلے کی بات ہے، عشاء کے بعد ہم نے ان کے گھر پر فون کیا کسی کام سے، جب یہ موبائل نہیں تھے، انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ صبح فجر کے بعد ان کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے گھر فون کیا تھا، خیریت تھی؟ ہمارا ان سے کچھ تعلق تھا۔ ہم نے کہا ہمیں کام تھا، تو وہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ جب سے ہم نے اللہ کے رسول کی حدیث سنی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جاگنا، فضول جاگنا کوئی کام نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ہمارے گھر کا ماحول ہے، ہم عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے ہیں۔ ہم سوئے ہوئے تھے، فون کی گھنٹی بجی، ہمیں نہیں پتا، صبح ہم نے محسوس کیا کہ ہم نے CLI میں دیکھا آپ کا نمبر تھا، ہم نے آپ کو کال کر لی۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پھر وہ بھائی بیان کرتے ہیں میرے بچے پڑھتے تھے سٹی اسکول میں، بیکن ہاؤس میں، بڑے مہنگے اسکولوں میں، پھر میرے دل میں خیال آیا میں اپنے ایک بچے کو حافظ قرآن بناؤں۔ 8ویں کلاس میں میرا بچہ سٹی اسکول میں پڑھتا تھا، وہ کہنے لگے، میں نے اپنے بچے سے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں کہ میں ایک حافظ قرآن کا باپ بنوں، کیا تم میری اس خواہش کو پورا کرو گے؟ تو بچے نے کہا ابا جان ابھی میرے امتحان میں 3-4 مہینے ہیں 8ویں کلاس کے، تو یہ امتحان پاس کر لوں گا پھر میں حفظ قرآن میں لگ جاتا ہوں۔ والد کا نام تھا عظیم شاہ، اسے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ 8ویں تو پاس کرے گا، 4 مہینے لگیں گے، پتہ نہیں زندگی کتنی ہے میری یا تیری، میں یہ چاہتا ہوں تو آج سے کام شروع کر دے، اگر 8ویں کا 1 سال ضائع ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تو حفظ میں آ جا۔ بچے کے گھر کا ماحول بڑا اسلامی بن چکا تھا، بڑا آئیڈیل ماحول تھا۔ بچے نے بھی دیکھا کہ میرا والد میری والدہ میری تربیت کرنا چاہتے ہیں، اس نے کہا ابو جان میں کوشش کرتا ہوں 8ویں کا سال بھی ضائع نہیں کرتا، حفظ قرآن بھی کرتا ہوں۔ اس بچے نے 65 دنوں میں 2 مہینے 5 دنوں میں قرآن مجید حفظ کر دیا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں سٹی اسکول کی پڑھائی کو؟ سٹی اسکول میں جو بچہ پڑھتا ہے اس کو ٹیوشن بھی لینی پڑتی ہے، اس کی فیس 30,000 سے لے کر 50,000 سے لے کر 1 لاکھ ہے آج اسکولوں کی فیس، لیکن گھر میں تربیت کا ماحول بن گیا، تربیت ہو رہی ہے۔ ہم نے اپنے بچوں سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اگر ایک مثال کے طور پر ایک موبائل میں نے بچوں کو دلایا ہے اور آپ نے پیسے خرچ کیے ہیں، تو کیا آپ کو اتنا احساس نہیں ہے کہ اپنے بچے کا کبھی موبائل چیک کر لیں آپ کہ میرے بچے کے کانٹیکٹ میں کون سے نمبر ہیں، میرا بچہ کیا دیکھتا ہے، میرا بچہ کیا سنتا ہے، میرے بچوں کی دوستی کیا ہے؟ آپ کا دروازہ بجاتا ہے آپ کے بچے کا دوست، کبھی آپ نے انٹرویو لیا ہے بیٹا تم میرے بچے سے کیوں ملنے آئے ہو، تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں رہتے ہو، تم کو میرے بچے سے کیا کام ہے؟ کیوں نہیں پوچھ سکتے ہم؟ ہمیں تو پوچھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی سختی کیا کرتے تھے۔ کھانا کھا رہے ہیں، ایک چھوٹا بچہ جس کا نام عمر بن سلمہ ہے، کھانا کھاتے وقت کبھی پرات میں ادھر ہاتھ مارتا ہے، کبھی ادھر ہاتھ مارتا ہے، کبھی آگے سے کھاتا ہے، کبھی اس کے سامنے سے کھاتا ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا یا غلام، اے بچے، سم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، کل بھی یمینی کا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ ہم یہ کہتے ہیں نہیں ابھی کمپرومائز کرو، ابھی بچہ ہے، ابھی اتنی سختی نہیں کرو۔ میرے بھائیوں، اگر چھوٹی سی چنگاری پر پاؤں نہیں رکھو گے آگ بھڑکے گی۔
بچہ بڑا ہو جائے گا نا آپ کی بات نہیں مانے گا، آپ کے برابر اس کا قد آ جائے گا، بچی کا قد ماں کے قد کے برابر ہوگا۔ بچی کہے گی امی بچپن میں آپ نے مجھے جیسے کپڑے پہنائے ہیں، اب مجھے آپ جو کپڑے پہنانا چاہتی ہیں مجھے وہ کپڑے اچھے نہیں لگتے، آستین کے بغیر کپڑے، تن کپڑے، اب مجھے وہ کپڑے اچھے نہیں لگتے، میں کیوں اس طرح کے کپڑے پہنوں؟ ہمارے ادارے میں ایک بچہ پڑھتا تھا، اس کا نام تھا فیصل۔ وہ ایک دن اس کے والد صاحب بہت غصے میں ہمارے آفس میں تشریف لائے۔ وہ جو غصہ تھا ان کا مصنوعی تھا، کہنے لگے آپ نے میرے بچے کو بہت بگاڑ دیا ہے، میرا بچہ آپ کے ادارے میں خراب ہو گیا ہے۔ ہم نے بولا بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ کل میں گھر پر تھا، میرا ایک دوست ملنے کے لیے آیا اور میں نے اپنے بچے کو کہا کہ جا کر اس سے کہو کہ ابو گھر پر نہیں ہے، لیکن اس نے جا کر کیا کہا میرے دوست کو، ابو گھر پر ہیں لیکن مجھے کہا گھر پر نہیں ہے، ابو گھر پر ہی ہے۔ بولے اس نے بار بار دروازہ بجایا، بار بار دروازہ بجایا، پھر میں گیا، اس نے کہا کہ آپ کے بچے نے مجھے بلایا کہ آپ گھر پر ہی ہیں۔ کہا آپ نے کیا میرے بچے کی تربیت کی ہے؟ تھوڑی دیر بعد ہنس کر کہنے لگے کہ میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بچہ محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔ میرے بچے نے کہا ابو میں جھوٹ کسی قیمت پر بول نہیں سکتا۔ کیا ہم اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے وہ اس طرح تربیت کا ماحول بنایا ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کی اس طرح تربیت کریں؟ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھو، ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل پائے، ایک پاکیزہ معاشرہ۔ یہ میرے سامنے 4 5 10 سال کے بچے بیٹھے ہوئے، اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں اگر آج ان کی ہم نے اچھی تربیت نہیں کی، چند سالوں کے بعد ہمیں بڑی شرمندگی ہوگی، بڑی پشیمانی ہوگی کہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ آج ان بچوں کو اچھائی اور برائی کا فرق سکھا دو، آج ان کو بتا دو بچوں کو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ آج ان چھوٹے بچوں کو پردے کے بارے میں بتا دو۔ بچہ آپ کا بڑا ہو رہا ہے، 5 سال کا 6 سال کا بچہ ہے، اس کو بتا دو بیٹا اب آپ صحن میں نہیں نہاؤ گے سب کے سامنے، آپ کو باتھ روم میں نہانا ہے، اب آپ کو کپڑے سب کے سامنے بدلنے نہیں ہے۔ بچے کو بتا دو، بچی کو بتا دو بیٹا یہ اتنے کپڑے اب آپ کو پہننے کے نہیں ہیں۔ چھوٹی بچیاں ہیں ان کو مردوں کے پاس پڑھنے کے لیے مت بھیجو، وہ کسی خاتون کے پاس پڑھیں گی جا کر۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کا معیار قائم کیا تھا، آج وہ تربیت کا معیار ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آج سے 20 سال پہلے گاؤں کا بھی جیسا ماحول تھا وہ ماحول نہیں رہا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے یار یہ کیسے بے پردہ لوگ ہیں، پردہ نہیں کرتے ہیں، اور آج 20 سال کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ جدید دور کے تقاضے ہیں، یہ ماڈرن زمانہ ہے، یہ جدید زمانہ ہے، یہ جدید زمانہ ہے۔ چند سال پہلے کراچی میں ایک پرائیویٹ سکول میں اسمبلی ہو رہی تھی صبح، اسمبلی کے دوران فائر کی آواز آئی، ایک فائر ہوا پھر دوسرا فائر ہوا، جلدی سے بھاگ کر ٹیچرز گئے۔ ایک کلاس روم میں 2 لڑکے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی 9th کلاس کے، دونوں مرے ہوئے ہیں، ایک پسٹل برابر میں پڑا ہوا ہے۔ لڑکی کا نام فاطمہ، لڑکے کا نام تھا نوروز۔ پہلے لڑکے نے لڑکی کو گولی مار کر پھر اپنے آپ کو گولی مار دی۔ پولیس آ گئی وہاں پر، لڑکی کے والدین سے رابطہ کیا، لڑکے کے والدین سے رابطہ کیا، بھئی یہ کیا مسئلہ ہے؟ پسٹل آ گیا کالج کے اندر اسکول میں، تو لڑکی والوں نے بتایا کہ جو لڑکا ہے نوروز، چند دن پہلے اس کے والدین نے رشتہ مانگا تھا ہماری بیٹی کا، 9th کلاس، 14 سال عمر ہے، کہا کہ یہ لڑکا ہمارا بیٹا آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، 9ویں کلاس میں پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ ابھی تو ان کی پڑھنے کی عمر ہے، ابھی تو میٹرک پاس کریں گے، فرسٹ ایئر پڑھیں گے، انٹر پڑھیں گے، یونیورسٹی پھر دیکھا جائے گا۔ لیکن لڑکا ضد کرتا تھا نہیں ہم کو شادی کرنی ہے تو ابھی کرنی ہے، ہم نے انکار کر دیا۔ ہمیں پتہ نہیں تھا اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ لڑکا لڑکی کو بھی مار دے گا، اپنے آپ کو بھی مار دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں تربیت نہیں ہے۔ اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، اس میں ایک سبق آتا ہے نماز کا، تو استاد پڑھاتا ہے 5 نمازیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھی جاتی ہیں، اس کی اتنی سنتیں ہیں،
نماز کا سبق ہے، مضمون لکھوایا، ایک بچے نے کاپی میں مضمون لکھا، اس کو 50 میں سے 50 نمبر مل گئے. ایک بچہ اور ایک کلاس میں، اس کے 50 میں سے نمبر آئے 35. مضمون اچھا نہیں لکھا اس نے، لیکن وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے. استاد اس کو ڈانٹتا ہے، تم نکمے ہو، تم نالائق ہو. جو بچہ نماز کا سبق پڑھ کے نمازی بن رہا ہے اس کو نکما نالائق کہتے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتا 50 میں سے 50 نمبر لیتا ہے وہ بڑا بریلینٹ ہے، بڑا لائق ہے. تو معاشرے میں نمازی کہاں سے ہوں گے بھائی؟ جب نماز کا سبق پڑھانے والا استاد نماز کے بارے میں پوچھتا ہی نہیں ہے بچوں سے. کل تم نے کتنی نمازیں پڑھی؟ رمضان کا مہینہ آیا، بچوں سے پوچھا کتنے بچوں کا روزہ ہے؟ پوچھتے ہیں تعلیمی اداروں میں، اسکولوں میں نہیں پوچھتے تو کالج یونیورسٹی میں کیا پوچھیں گے؟ جب اس طرح کا ماحول بنے گا پھر ایسے حالات بنیں گے. تو پھر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا. سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اس لیے کہ قیامت کے دن مجھ سے، میرے گھر والوں کے بارے میں اور آپ لوگوں سے، آپ کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. قیامت کے دن سوال ہوگا یہ تمہاری رعایا تھی، تمہاری بیوی اور تمہارے بچے، تم نے ان کی تربیت کیوں نہیں کی؟ آخری بات میں کروں گا دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کا فرق. دنیاوی تعلیم کا معاملہ کیا ہے؟ ایک بندے کو گورنمنٹ جاب ملتی ہے جب اس کی عمر 60 سال ہوتی ہے نا، 60 سال، گورنمنٹ اس کو ریٹائر کر دیتی ہے. بھئی اب آپ گھر بیٹھو، آپ پینشن لو. 60 سال میں وہ بندہ بڑا قابل ہو گیا ہے، اس کو کتابیں زبانی یاد ہو گئی ہیں، اس کو گورنمنٹ فارغ کر دیتی ہے، تم فارغ ہو. اس کی جگہ ایک نوجوان آ جاتا ہے. اور دینی تعلیم میں کیا ہوتا ہے؟ دینی تعلیم میں ایک عالم ہو، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے اس کے شاگرد بڑھتے جاتے ہیں. 60 سال کی عمر کے بعد تو اس کے شاگرد اس کا ہاتھ چومتے ہیں، وہ مہمان خصوصی بنتا ہے، اس کا خطاب آخر میں ہوتا ہے. یہ دینی تعلیم ہے. دنیاوی تعلیم والا بندہ آخر میں فارغ، دینی تعلیم والا بندہ جتنا بوڑھا ہوتا ہے، جتنا عمر میں زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے علم کو بڑھاتا ہے، اس کی عزت کو بڑھاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کی شاندار اور اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.